اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چلیے پہلی بات تو یہ بتائیں کہ تعلیلات کا نام سن کے کس کے بدن پہ لرزہ طاری ہوتا ہے؟ وہ ذرا ہاتھ کھڑا کرے۔ اچھا ماشاءاللہ، پھر تو میں تو سمجھ رہا تھا بڑی بہادر کلاس ہے، مگر وہ نکلی نہیں بہادر۔ اس میں سچی بات یہ ہے کہ تعلیلات اتنی مشکل ہیں نہیں جتنا کہ اس کو ہوا بنا دیا گیا ہے۔ البتہ ایک فرق ضرور ہے کہ اب تک آپ نے جو عربی پڑھی ہے اس سے ہو سکتا ہے کسی کے بدن کی چربی پگھلی ہو، لیکن جب تعلیلات کا سورج چمکے گا تو اس چوٹی کی برف انشاءاللہ پگھلے گی۔ فہو مطلوب، اچھی بات ہے، یہ برف پگھلے گی، دماغ استعمال کرنا سیکھیں گے تو انشاءاللہ 21ویں صدی میں داخلہ آسانی سے مل جائے گا۔ اب تعلیلات پہ بات کرنے سے پہلے ایک ہلکا سا تعارف کرا دیتا ہوں کہ یہ ہے کیا۔ مثال کے طور پر میں آپ سے کہتا ہوں کہ یہ مادہ ہے اور یہ باب نصرہ سے آتا ہے، عین واو زال باب نصرہ سے آتا ہے، اور میں آپ سے پوچھوں کہ جس کا ماضی مضارع بتائیں تو اب تک جتنی عربی آپ نے پڑھی ہے اس کے حساب سے آپ کھٹ سے مجھے بتا دیں گے کہ اس کا ماضی ہوگا آوازہ اور مضارع ہوگا یا وضو، اور اس کے بعد داد طلب نظر سے میری طرف دیکھیں گے، اور جب میں کہوں گا کہ نہیں جی یہ غلط ہے، اس کا ماضی ہے آزا اور مضارع ہے یعوذو، تو یہ میرا پرانا مرد ہے، اس کا ماضی مضارع ہے آزا یعوذو، تو پھر آپ حیرت سے میرا منہ تکیں گے اور سوچیں گے ربا ایک کی ہوا ہے، اب تک جو پڑھا لکھا تھا سب ضائع ہو گیا۔ تو بات یوں نہیں ہے، اب تک آپ نے جو پڑھا ہے وہ انٹیکٹ ہے، وہ کہیں نہیں گیا ہے، اور اب تک جو آپ نے پڑھا ہے وہ 95% الفاظ پہ اسی کا اپلیکیشن ہے۔ صرف 5% الفاظ ایسے ہیں جو ان قواعد کے مطابق استعمال نہیں ہوتے جو اب تک آپ نے پڑھے ہیں۔ تو ہم نے یہی دیکھنا ہے کہ وہ 5% الفاظ جو اب تک کے پڑھے ہوئے قواعد کے مطابق استعمال نہیں ہوتے، ان کے استعمال کا کوئی قاعدہ قانون ہے یا وہاں بھی پاکستانی جمہوریت رائج ہے، اور اسی کا نام لوگوں نے رکھا ہے تعلیلات۔ لیکن تعلیلات پہ بات کرنے سے پہلے کچھ بنیادی باتیں ہمارے ذہن میں کلیئر ہونی چاہیے۔ لیکن ظاہر ہے جب برف پگھلے گی اور آدمی استعمال شروع کرے گا اپنے دماغ کا تو کچھ سوالات پیدا ہوتے ہیں ذہن میں۔ کچھ لوگ بول پڑتے ہیں، لیکن جو لوگ خاموش رہتے ہیں ان کے ذہن میں بھی الجھن اور سوال تو ہوتا ہے۔ ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے ذہن میں کہ جی یہ آوازہ یا وضو کے بجائے آزا یا وضو کیوں استعمال ہو رہا ہے؟ کیوں نہیں اس کو کہتے کہ آوازہ یا وضو؟ اس کا جواب تو یہ ہے کہ جی اہل زبان کو ہم نے سنا ہے کہ وہ اس کو آوازہ یا وضو کے بجائے آزا یا وضو استعمال کرتے ہیں، اس لیے ہم بھی استعمال کرتے ہیں۔
اس کے بعد کچھ جو زیادہ ذہین لوگ ہوتے ہیں وہ پوچھتے ہیں کہ جی اہل زبان نے ایسا کیوں کیا، کیا آفت آئی تھی، کیا مصیبت پڑی تھی ان کو؟ تو اس کا صحیح جواب تو ایک ہی ہے کہ انشاءاللہ وہاں چلیں گے، میدان حشر میں جب ملاقات ہوگی تو پکڑ لیں گے ان کو، پوچھیں گے کہ تسی کیتا کی سی، سانو ایویں وقت پا دیتا۔ لیکن جب تک ان سے ملاقات نہیں ہوتی ہے اس وقت تک ہمیں ایز اٹ از ویئر اٹ از بیسس پر اس کو استعمال کرنا ہے اور اس کا استعمال سیکھنا ہے۔ اس لیے جب دماغ کا استعمال شروع کریں تو غلط لائن پہ نہ جائیں، صحیح لائن پہ رہیں کہ ایز اٹ از ویئر اٹ از بیسس پہ ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ یہ تبدیلی جو ہوئی ہے یہ کس قاعدے کے تحت ہوئی ہے، کس اصول کے تحت ہوئی ہے۔ اور اگر ذہن ادھر بھٹک گیا کہ انہوں نے ایسا کیوں کیا، نہ کرتے تو اچھا تھا، تو پھر آپ یہ تبدیلیاں اور یہ قواعد نہیں سیکھ پائیں گے۔ اور قواعد کے متعلق حصہ اول کے پہلے سبق میں جو بات پڑھی تھی وہ پھر نوٹ کر لیں، ذہن میں تازہ کر لیں کہ یہ گرامر کے جو قواعد ہوتے ہیں، چاہے کسی زبان کی گرامر ہو، یہ دراصل جنرلائزیشنز ہیں، راشنلائزیشن ہے کہ اہل زبان کو اس طرح استعمال کرتے ہوئے سنا، اس میں پھر سملیرٹیز اور سسٹم بعد میں تلاش کیے گئے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ہر قاعدے کا آپ کو کوئی نہ کوئی استثناء ضرور ملے گا۔ تو یہ بات ہمیشہ ذہن میں رکھیں کہ ہم جو قواعد اور اصول پڑھیں گے اس حساب سے وہ بعد میں دریافت کیے گئے ہیں، نمبر ایک، اور وہ جنرلائزیشنز ہیں، مطلب یہ کہ میجارٹی آف دا الفاظ پہ ان کا اپلیکیشن ہوتا ہے اور کچھ الفاظ جو ہیں وہ ایکسیپشنز ہوتے ہیں۔ یہ اصول کبھی ذہن سے نکالیں نہیں، ورنہ قاعدہ سمجھنا اور یاد رکھنا مشکل ہو جائے گا۔ دوسری سب سے اہم بات جو ہے وہ یہ کہ ہم جو قواعد پڑھیں گے ان تبدیلیوں کے، ایک مرتبہ آپ کو انہیں یاد کرنا پڑے گا اور اپلائی کرنا پڑے گا، تاکہ کلاس میں جب ٹیسٹ ہو تو آپ کو نمبر صحیح مل جائیں۔ ٹیسٹ کے بعد آپ اسے بالکل بھول جائیں، ہمیں کوئی اعتراض نہیں۔ اور سچی بات یہ ہے کہ آپ بھولنا نہ بھی چاہیں تو بھی آپ بھولیں گے لازماً۔ اٹ از ہیومن، یہ انسانی مزاج ہے، انسانی فطرت ہے، تو آپ بھول جائیں، اس میں کوئی پرابلم نہیں ہے۔ کیوں؟ لا علمی اور چیز ہے اور علم کا بھول جانا اور چیز ہے، اس میں فرق ہے۔ آپ نے ایک قاعدہ پڑھا کہ کس قاعدے کے تحت اوازہ یا اوزو کے بجائے یہ آزا یا اوزو استعمال ہوتا ہے، اسے یاد کیا، اس کا ٹیسٹ دیا، اس کے بعد قاعدہ بھول گئے اور قرآن مجید پڑھنے بیٹھے تو ابتدا کی آپ نے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، تو اعوذ پہ ذہن اٹک گیا۔ اب سوچ رہے ہیں کہ کس قاعدے کے تحت چینج ہوا ہے۔ تو علم بھولنے کا ایڈوانٹیج یہ ہے کہ آپ کا ذہن آپ کو بتائے گا کہ آسان عربی گرامر کے تیسرے حصے کے فلاں سبق میں یہ قاعدہ ملے گا۔ آپ کتاب کھولیں، پوری کتاب دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے، ریفر کریں اور قاعدے پہ نظر پڑتے ہی پورا قاعدہ ایک دم یاد آ جائے گا۔ یہ ہے فرق۔ جس آدمی نے گرامر نہیں پڑھی ہے، یہ قواعد نہیں پڑھے ہیں، اس کو نہیں پتا کہ چینج ہوا ہے یا اصل شکل میں لفظ ہے، اور چینج ہوا ہے تو کیسے چینج ہوا ہے، کہاں قاعدہ ملے گا، ہی ڈزنٹ نو۔ لیکن آپ کو ایڈوانٹیج یہ ہوگا کہ آپ کا ذہن آپ کو گائیڈ کرے گا کہ کہاں آپ نے دیکھنا ہے، کہاں سے آپ نے ریفرنس لینا ہے، کہاں سے آپ نے اس کو میموری کو ریوائیو کرنا ہے۔
یہ ہے وہ ایڈوانٹیج جو سیکھنے کے بعد بھول جانے کے میں حاصل ہوتا ہے اور جو لاعلم آدمی کو حاصل نہیں ہوتا. اس طرح سے جب آپ قرآن مجید کی سیلف اسٹڈی کریں گے تو بھولے ہوئے قواعد جو ریوائیو ہوتے رہیں گے تو بار بار ذہن میں پھر جا کے کہیں تھوڑا سا وہ پختہ ہوتے ہیں. لیکن اب میں آپ کو اپنا ذاتی تجربہ بتا رہا ہوں کہ کم وقت پختہ ہونے کے بعد پھر بھول جاتے ہیں. اصل میں اس کے بعد پھر ایک محاورہ ہو جاتا ہے. محاورہ یہ ہو جاتا ہے کہ عین واو زال آیا اور زبان سے میرے نکلے گا آزا یا اوزو. یہ محاورہ ہو گیا ہے میرے ذہن میں, ڈائی کاسٹ ہو گئی ہے. کوئی یہ پوچھے کہ جی کس قاعدے کے تحت یہ چینج ہوا تو شاید میں قاعدہ نہ دہرا سکوں. قاعدہ دہرانے کے لیے پھر مجھے کتاب دیکھنی پڑے گی. لیکن محاورہ ہو گیا ہے ذہن میں کہ عین واو زال کا میں ماضی یہی بولوں گا, آزا یا اوزو بولوں گا. خین شین یا باب سمعہ سے آتا ہے تو اس کا ماضی مضارع میں خشع یا یخشع ہی بولوں گا. یہ تھرڈ اسٹیج ہے. پہلا اسٹیج ہے کہ کلاس میں قاعدہ سمجھ کے یاد کر کے اپلائی کر لیں, اس کے بعد بھول جائیں. دوسرا اسٹیج یہ ہے کہ سیلف اسٹڈی قرآن مجید کی کرتے ہوئے ان قواعد کو ریوائیو کرتے رہیں اور پھر بھول جائیں. تیسرا اسٹیج پھر وہ آ جائے گا محاورے کا کہ پھر آپ کو قاعدہ یاد کرنے کی ریوائز کرنے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی. آپ کا ذہن آپ کو سیدھا وہیں گائیڈ کرے گا جہاں پہ جانا مطلوب ہے. تو اس لیے یہ پریشان قطعاً نہ ہو کہ یہ قاعدہ یاد کیا ہے آپ کہیں بھول نہ جائیں. بھولیں گے آپ لازماً, ڈونٹ وری, اس کی فکر نہ کریں. ہاں ٹیسٹ ہونے تک یاد رکھیں بس, اس سے پہلے نہ بھولیں. اب جناب ہم آتے ہیں تعلیلات پہ. اس میں پہلی بات یہ نوٹ کریں کہ ہم تعلیلات کی اصطلاح استعمال نہیں کریں گے. دراصل یہ جو الفاظ, جو 5% الفاظ ہیں جس میں چینجز ہوتے ہیں, اس کی تقسیم مختلف انداز میں مختلف عربی گرامر کی کتابوں میں کی گئی ہے. لیکن اس میں اصل میں بحث جو ہے وہ ذرا ہائی لیول کی ہے. اعلیٰ علمی سطح جو کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب, اس لیول کی بحث ہے. تو ہم ابھی آپ کو وہاں نہیں لے جانا چاہتے. ہم آپ کو بالکل ایلیمنٹری اسٹیج پہ اس کی تقسیم جو ہے وہ بتا دیتے ہیں. فعل کی تقسیمیں مختلف انداز میں کی گئی ہیں نا. زمانے کے لحاظ سے تقسیم کی گئی ہے, ماضی مضارع, معروف اور مجہول, متعدی اور لازم. اسی طرح سے آپ فعل کی 2 تقسیمیں اور کر لیں, صحیح اور غیر صحیح. سر یہ فاؤل ہے. کاپی بند, کتاب بند, قلم بند, دماغ کھلا رکھیں صرف. اس لیے کہ جو بھی میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ سب کتاب میں لکھا ہوا ہے, اس لیے آپ کو نوٹس لینے کی ضرورت نہیں ہے. اس وقت سمجھنے پہ کنسنٹریٹ کریں, پھر گھر جا کے کتاب کھول کے دیکھ لیں. اگر میں اس سے کہیں بھول چک ہوئی ہے تو کل صبح پکڑ لیں مجھے, انشاءاللہ آؤں گا میں. تو 2 تقسیمیں, صحیح اور غیر صحیح. صحیح وہ ہیں الفاظ جو اپنے وزن کے مطابق استعمال ہوتے ہیں. جیسے ابھی میں نے آپ کو بتایا تھا, اگر یہ عین واو زال جو ہے یہ اوازا یا اوزو استعمال ہوتا تو ہم کہتے ہیں یہ فعل صحیح ہے.
لیکن چونکہ استعمال ہوتا ہے یہ آزا یعوزو، یعنی اپنے صحیح وزن کے مطابق استعمال نہیں ہو رہا ہے، تو ہم کہتے ہیں کہ یہ فعل غیر صحیح ہے۔ بس یہ دو تقسیمیں ذہن میں رکھیں۔ تو یہ تو آپ پڑھ چکے، افعال صحیح آپ پڑھ چکے ہیں۔ اب جو ہم نے پڑھنا ہے وہ افعال غیر صحیح پڑھنا ہے۔ وہ کیا وجوہات ہیں جس کی وجہ سے کوئی فعل جو ہے وہ غیر صحیح کے فہرست میں جاتا ہے؟ اس کی 3 وجوہات ہیں۔ نہیں، وہ وجوہات ہم بعد میں پڑھیں گے، اس سے پہلے 2 اصطلاحات پڑھنی ہیں۔ تقسیم یہی ہے صحیح اور غیر صحیح کی، لیکن اس پہ بات کرنے سے پہلے 2 باتیں سمجھ لیں۔ نمبر 1، حمزہ اور الف کا فرق۔ ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ایک ہی چیز ہے، لیکن عربی گرامر میں یہ 2 بالکل مختلف چیزیں ہیں۔ حمزہ بالکل الگ چیز ہے اور الف جو ہے وہ بالکل الگ چیز ہے۔ حمزہ وہ ہے جس پر کوئی نہ کوئی حرکت یا سکون ہوگی، چاہے یوں لکھا ہو چاہے یوں لکھا ہو۔ اگر اس پہ حرکت ہے، فتحہ ہے، کسرہ ہے، ضمہ ہے یا علامت سکون لگی ہوئی ہے، تو یہ الف نہیں ہے، یہ حمزہ ہے۔ اس سے دھوکہ نہ کھائیں، چاہے اس طرح لکھا ہے چاہے اس طرح لکھا ہے، اگر حرکت ہے یا سکون ہے تو وہ الف نہیں ہے، وہ حمزہ ہے۔ اور اگر اس طرح لکھا ہے اور اس پہ کوئی حرکت یا سکون نہیں ہے، یہ الف ہے۔ الف کو اس طرح نہیں لکھتے، الف اسی طرح لکھا جائے گا اور اس کی پہچان یہ ہے کہ اس پہ کوئی حرکت یا سکون نہیں ہوگی۔ حمزہ دونوں طرح لکھا جاتا ہے، اس طرح بھی لکھا جاتا ہے، اس طرح بھی لکھا جاتا ہے، اس کی پہچان یہ ہے کہ یہ حرکت ہوگی یا سکون ہوگی۔ پہلا فرق۔ دوسرا فرق یہ ہے کہ حمزہ جو ہے وہ کسی لفظ کے ابتدا میں بھی آ سکتا ہے، درمیان میں بھی آ سکتا ہے اور آخر میں بھی آ سکتا ہے، لیکن الف جو ہے وہ کبھی کسی لفظ کے ابتدا میں نہیں آتا، یا درمیان میں آتا ہے یا آخر میں آتا ہے۔ مثال کے طور پر ایک لفظ ہے انسان، دوسرا لفظ ہے انہارن۔ اب آپ دیکھیں کہ یہ جو ہے یہ الف نہیں ہے، یہ حمزہ ہے، اور یہ جو ہے یہ حمزہ نہیں ہے، یہ الف ہے۔ تو حمزہ جو ہے وہ کسی لفظ کے شروع میں بھی آئے گا، درمیان میں بھی آئے گا، آخر میں بھی آئے گا، لیکن الف کبھی شروع میں نہیں آئے گا، درمیان میں آ سکتا ہے، آخر میں آ سکتا ہے۔ یہ دوسرا فرق ہے۔ ما قبل کی اصطلاح آپ لوگ سمجھ رہے ہیں کہ نہیں سمجھ رہے ہیں؟ ما قبل سمجھتے ہیں نا؟ حمزہ کے ما قبل یعنی حمزہ سے پہلے جو حرف ہے اس پر کوئی بھی حرکت آ سکتی ہے، زبر زیر پیش کچھ بھی آ سکتا ہے، لیکن الف کے ما قبل ہمیشہ زبر آئے گی،
یہ تیسرا فرق ہے. اور چوتھا فرق یہ ہے کہ حمزہ جو ہے وہ کسی لفظ کے مادے میں حرف بنتا ہے. فا کلمے کی جگہ بھی آ سکتا ہے, عین کلمے کی جگہ بھی آ سکتا ہے, اور لام کلمے کی جگہ بھی آ سکتا ہے. لیکن الف کبھی مادے کا حرف نہیں بنتا. اب جیسے قرأ پڑھنا, لام کلمے کی جگہ حمزہ آیا ہے. سأل پوچھنا مانگنا, عین کلمے کی جگہ حمزہ آیا ہے. فا کلمے کی جگہ حمزہ کا کوئی لفظ کسی کے ذہن میں آ رہا ہے؟ آصفہ. فا کلمے کی جگہ حمزہ آیا ہے, لیکن الف کبھی مادے میں نہیں آئے گا. اب اس بنیاد پر دوسری بات یہ سمجھیں کہ یہ جو شرط ہے چلیں یہ بات پھر آگے کر لیں گے. اب دوسری بات ہم نے یہ سمجھنی ہے کہ حروف علت بہت استعمال ہوتا ہے. عربی گرامر کی کتابوں میں عام طور پر حروف علت 3 بیان ہوتے ہیں, واو, یا اور الف. حمزہ نہیں, الف. لیکن ہم جب بھی حروف علت کی اصطلاح استعمال کریں گے تو ہماری مراد صرف یہ 2 حروف ہوں گے, الف نہیں ہوگا. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم بات کریں گے مادے کے حروف کے ریفرنس سے, اور یہ ہم نے دیکھ لیا کہ حمزہ جو ہے یہ کبھی بھی مادے کا حرف نہیں بنتا. الف جو ہے وہ کبھی بھی مادے کا حرف نہیں بنتا, تو اس لیے الف جو ہے وہ ہماری بحث سے خارج ہو جائے گا. تو ہم جب بھی حروف علت کا لفظ استعمال کریں گے تو آپ کے ذہن میں صرف 2 حروف آنے چاہیے, واو اور یا. اب ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ وہ کون سی وجوہات ہیں جس کی وجہ سے کوئی لفظ جو ہے وہ فعل غیر صحیح کی فہرست میں شامل ہو جاتا ہے. یعنی وہ اپنے صحیح وزن کے مطابق استعمال نہیں ہوتا بلکہ وزن سے کچھ مختلف انداز میں استعمال ہوتا ہے. اس کی پہلی وجہ یہ ہے کہ جب مادے میں حمزہ آ جائے, جیسے ابھی میں نے آپ کو یہ 3 مثالیں دی تھیں, کسی جگہ بھی عین کلمہ, لام کلمہ, فا کلمہ, کہیں بھی اگر حمزہ آ جائے گا تو غالب امکان یہی ہے کہ وہ لفظ اب اپنے صحیح وزن پہ استعمال نہیں ہوگا, وہ چلا گیا غیر صحیح کی فہرست میں. دوسرا, مادے میں کوئی ایک حرف جو ہے وہ 2 مرتبہ آئے. جیسے عددا, یہ میں کھول کے بیان کروں, استعمال کس طرح ہوتا ہے ہم بعد میں دیکھیں گے. اب دال کا حرف جو ہے وہ عین کلمے پہ بھی ہے
اور لام کلمے پہ بھی ہے، یعنی ایک ہی حرف ریپیٹ ہو گیا ہے. تو اب ایسے الفاظ جو ہیں وہ اپنے صحیح وزن کے مطابق استعمال نہیں ہوں گے، ان میں چینجز آئیں گے. اور تیسری وجہ یہ ہے کہ جب کسی مادے میں حروف علت آ جائے، یعنی واو آ جائے یا آ جائے، تو پھر وہ غیر صحیح میں چلا جائے گا، صحیح فعل صحیح نہیں رہے گا. جی، جب کہ ایک حرف دو مرتبہ کسی بھی جگہ پہ آ سکتا ہے یا ساتھ ساتھ کسی بھی جگہ آ سکتا ہے. اور لام کلمہ میں ایک ہی حرف ہو تو پھر بھی وہ اسی میں. ہاں، وہ ہم آگے چل کے یہ بات کلیئر ہو جائے گی. غیر صحیح ہو جائے گا، غیر صحیح کی کون سی قسم رہے گی وہ آگے چل کے ہم دیکھیں گے. اس بنیاد پر جب ہم فعل کی تقسیم کرتے ہیں صحیح اور غیر صحیح کی، تو 7 تقسیمیں بنتی ہیں. پہلی تو وہی ہے صحیح، دوسری جب حمزہ آ جائے تو ایسے الفاظ کو ہم کہتے ہیں محموز. جیسے وہ 3 مثالیں دی تھی ہم نے، قرأ، سہل، آصفہ، یہ سب محموز تھے. پھر نمبر 3، جب ایک حرف کی تکرار ہو جائے، ایسے حروف کو ہم کہتے ہیں مضاعف. جیسے ذل، یہ اصل میں ہے زلل. لام کا حرف جو ہے وہ ریپیٹ ہوا ہے عین کلمے پر اور لام کلمے پر، اس کو ہم کہتے ہیں مضاعف. اور اب حروف علت میں اگر فا کلمے پر حرف علت آئے گا تو ہم کہیں گے یہ مثال ہے. جیسے وعدہ. اور اگر عین کلمہ پر حرف علت آئے گا تو اسے اجوف کہتے ہیں. جیسے ابھی میں نے آپ کو لفظ دیا تھا آوازہ، عین کلمے پہ حرف علت ہے. لام کلمے پر اگر حرف علت آئے گا تو اسے کہیں گے ناقص. جیسے خشیہ، لام کلمے پہ حرف علت ہے. اور اگر حرف علت 2 جگہ آئے، فا کلمے پر اور عین کلمے پر، یا عین کلمہ اور لام کلمے پر، یا فا کلمے پر اور لام کلمے پر، کہیں بھی 2 مرتبہ آئے حرف علت، تو اسے ہم کہتے ہیں لفیف. جیسے وقیہ،
تو یہ 7 تقسیمیں بنتی ہیں. صحیح تو آپ پڑھ چکے ہیں, 6 آپ نے پڑھنی ہے. محموز پڑھنا ہے جس میں ہر مادے میں حمزہ آئے. مضاعف پڑھنا ہے جس میں مادے میں ایک حرف 2 مرتبہ آئے. مثال پڑھنا ہے جس میں فا کلمے پر حرف علت آئے. اجوف پڑھنا ہے جس میں عین کلمے پر حرف علت آئے. ناقص پڑھنا ہے جس میں لام کلمے پر حرف علت آئے. اور لفیف پڑھنا ہے جس میں 2 مرتبہ حرف علت آئے. اس میں 2 احتیاطیں ضروری ہیں کہ یہ جو بھی ہم نے کہا ہے, حمزہ آ جائے, حرف کی تکرار ہو جائے, حرف علت آ جائے, ان سب کا تعلق مادے سے ہے. مادے کے علاوہ اگر کہیں حمزہ آئے گا تو وہ محموز نہیں کہلائے گا. مثال کے طور پر مزید فی کا پہلا باب کیا ہے؟ افعلو, سوری افعلا. حمزہ ہے لیکن اس کو ہم محموز نہیں کہیں گے. کیوں؟ فا, عین اور لام پر نہیں ہے, الگ ہے. اس لیے اس وزن پہ جتنے بھی الفاظ بنیں گے, اخرج یخرج اخراجن, ادخل یدخلو وغیرہ وغیرہ, حالانکہ حمزہ ہے لیکن یہ محموز نہیں ہے. یہ ہے بات نوٹ کرنے کی. جب فا, عین اور لام کی جگہ حمزہ آئے گا تب ہم کہیں گے یہ محموز ہے. اس کے علاوہ کہیں بھی حمزہ آتا ہے تو وہ محموز نہیں ہوگا. اسی طرح سے گرامر کے صیغوں میں حروف علت آتے ہیں. ماضی کی گردان کریں, فعلا, فعلا, فعلو. حرف علت ہے لیکن فا, عین اور لام کے علاوہ ہے. اس لیے اس کو ہم ناقص نہیں کہیں گے. اس وزن پہ جتنے بھی الفاظ آئیں گے, دخلا سے دخلو, خراج سے خراجو, وہ سب فعل صحیح شمار ہوں گے, وہ غیر صحیح میں نہیں آئیں گے. مضارع کی گردان میں مخاطب کا صیغہ تفعل و تفعلان, سوری تفعل و تفعلان, تفعل و تفعلانا, تفعل و تفعلانا نہیں, تفعلانی و تفعلونا. اس کے بعد آتا ہے تفعلینا. دیکھیں یہ ابھی پریکٹیکل ایگزامپل آ گئی لا علمی کی اور علم کو بھول جانے کی. گردان میں نے پڑھی ہوئی تھی, بھول گیا ہوں, لیکن میں غلط پڑھ رہا تھا تو میرا ذہن مجھے کہہ رہا تھا کہ یہ غلط ہے. اب بات سب کلیئر ہو گئی. اس لیے بالکل پریشان نہ ہو بھولنے سے, بس ٹیسٹ تک یاد رکھنا ہے. اب دیکھیں تفعلینا میں یا آیا ہے, حرف علت ہے, لیکن یہ غیر صحیح نہیں شمار ہوگا اس لیے کہ فا, عین اور لام کے علاوہ ہے. تو یہ بات یاد رکھنی کہ ہم نے جو بھی دیکھا ہے غیر صحیح کی 3 وجوہات, کہ حمزہ آ جائے, ایک حرف 2 مرتبہ تکرار ہو جائے, یا کسی جگہ حرف علت آ جائے, ان سب کا تعلق مادے سے ہے. مادے کے علاوہ حمزہ آئے, تکرار ہو, حرف علت آئے, وہ فعل صحیح رہے گا, غیر صحیح شمار نہیں ہوگا.
تو میرے خیال میں آج کا سبق ہم بس کرتے ہیں، کل سے انشاءاللہ ہم محمود شروع کریں گے۔ یہ ہے کہ اب آپ لوگ گھر جا کے یہ پہلا سبق پڑھ لیں، اس میں کوئی سوال ہو، کوئی الجھن ہو تو کل پہلے اس کو ڈسکس کریں گے اور اس کے بعد پھر اور یہ ایکسرسائز بھی کرنی ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب آج ہم نے محموز پڑھنا ہے، لیکن اس سے پہلے کچھ اصطلاحات۔ تو یہ کہ اگر فا کلمے پہ حمزہ آئے گا تو اسے محموز الفا کہیں گے، عین کلمے پر حمزہ آئے گا تو کہیں گے محموز العین، اور لام کلمے پر حمزہ آئے گا تو کہیں گے محموز اللام۔ یہ اصطلاح آگے چل کے استعمال ہوگی۔ دوسری اہم بات یہ کہ حرکات ثلاثہ جو ہیں، یعنی ضمہ، فتحہ، ضمہ، کسرہ، ان کی کچھ حروف سے دوستی ہے، مناسبت ہے، وہ سمجھ لیں۔ بے زبر با، اور اگر ہم کھینچیں اس کو با کہنا چاہیں تو پھر کس طرح لکھیں گے؟ با، یعنی فتحہ کو اگر کھینچا جائے تو الف پیدا ہوگا، اس کو ہم کہیں گے بو۔ اگر کھینچنا چاہیں بو تو پھر اس کو اس طرح لکھیں گے، چاہے ہم سکون لگائیں یا نہ لگائیں ایک ہی بات ہے، بو۔ واو پیدا ہوا ضمہ کو کھینچنے سے، اور بی، اس کو کھینچنا چاہیں تو بی، کسرہ کو کھینچنے سے یا پیدا ہوئی۔ مطلب یہ ہوا کہ فتحہ جب آئے گا تو الف کا تقاضا کرے گا، ضمہ جب آئے گی تو وہ واو کا تقاضا کرے گی، اور کسرہ جب آئے گی تو یا کا تقاضا کرے گی۔ یہ ہوتا ہے جب پیپلز پارٹی آتی ہے تو دوسروں کو ہٹا کے اپنے جیالوں کو لے آتی ہے، پھر جب مسلم لیگ آتی ہے تو جیالوں کو ہٹا کے اپنے متوالوں کو لے آتی ہے، اور پھر جب ملٹری والے آتے ہیں تو وہ ان کو ہٹا کے اپنے جوان لے آتے ہیں۔ اور یہ اللہ تعالیٰ کا بنایا ہوا ایک نظام ہے، جس کو قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے تِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ۔ تو اب یہ تو ہم آگے چل کے دیکھیں گے کہ یہ دنوں کا جو الٹ پھیر ہے وہ افعال غیر صحیح میں کس طرح استعمال ہوتا ہے۔ فی الحال صرف یہ یاد کر لیں کہ الف جو ہے یہ فتحہ کی پارٹی میں ہے، اور واو جو ہے یہ ضمہ کی پارٹی میں ہے، اور یا جو ہے یہ کسرہ کی پارٹی میں ہے۔ بس پارٹی ایفیلیشن یاد کر لیں اس وقت صرف۔ اس کو ہم کہیں گے کہ حرف کا حرکت کے مناسب ہو جانا، یا حرکت کا حرف کے مناسب ہو جانا۔ تو اس کا مطلب یہی ہوگا کہ فتحہ ہے تو الف کے مناسب، یا الف ہے تو فتحہ کے مناسب، لائک وائز۔ تیسری بات جو سمجھنی ہے وہ یہ ہے کہ زیادہ تر قواعد جو ہم پڑھیں گے وہ تو ہم ہیں لازمی، یعنی وہ لفظ لازماً اس طرح بدل کے استعمال ہوگا اور لکھا جائے گا، پڑھا جائے گا۔ لیکن کچھ قواعد کے متعلق ہم یہ کہیں گے آپ سے کہ یہ اختیاری ہیں۔ اختیاری قاعدہ کا مطلب یہ ہے کہ چاہے اس لفظ کو اصلی شکل میں استعمال کر لیا جائے صحیح کی طرح سے، یا تبدیل شدہ شکل میں استعمال کر لیا جائے، دونوں جائز ہیں۔ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ہر زبان میں مختلف ڈائلیکٹس ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پر پنجابی زبان ہے، پٹھوہار کا ڈائلیکٹ اور ہے اور جھنگ کا ڈائلیکٹ اور ہے۔ اردو میں
दिल्ली की उर्दू और है, लखनऊ की उर्दू और है। तो चूंकि दोनों अहले ज़बान हैं, इसलिए दोनों तरह से लखनऊ वाले जिस तरह बोलेंगे वो भी दुरुस्त है, दिल्ली वाले जिस तरह बोलेंगे वो भी दुरुस्त है। दही खट्टा है, दही खट्टी है, ये झगड़ा बहुत पुराना है दिल्ली और लखनऊ का। लेकिन उर्दू में दही खट्टा है भी दुरुस्त माना जाएगा और दही खट्टी है भी दुरुस्त मानी जाएगी। इसी तरह से अरबी में भी मुख्तलिफ कबाइल हैं और थोड़ा थोड़ा डायलेक्ट्स का फ़र्क है हर कबीले में। तो लाजमी कवायद हम उनको कहते हैं कि जिन अल्फाज की तब्दीली हर कबीले में बोली जाती है, और इख्तियारी कवायद हम उनको कहते हैं कि किसी कबीले में लफ्ज़ को तब्दील करके बोला जाता है, किसी कबीले में लफ्ज़ को फ़ेल सही की तरह इस्तेमाल किया जाता है। तो चूंकि दोनों कबीले अहले ज़बान हैं, इसलिए दोनों जायज़ हैं, दोनों दुरुस्त हैं। तो ये है मतलब लाजमी तब्दीली और इख्तियारी तब्दीली का। अब महमूज में जो तब्दीलियाँ होती हैं, पहली बात ये नोट करें कि महमूजुल फ़ा में होती हैं, यानी फ़ा कलमे पर जब हमज़ा आता है तब तब्दीलियाँ होती हैं। ऐन कलमे पर हमज़ा आए या लाम कलमे पर हमज़ा आए तो तब्दीली नहीं होती। कोई एक आध एक्सेप्शन है, वो हम पढ़ लेंगे, लेकिन जनरली तब्दीली नहीं होती। तो हमने सिर्फ पढ़ना है महमूजुल फ़ा को। महमूजुल फ़ा में लाजमी तब्दीली सिर्फ एक है, अलबत्ता इख्तियारी तब्दीलियाँ जो हैं वो एक से ज़्यादा हैं। लेकिन पहले हम एक जो लाजमी तब्दीली है वो पढ़ेंगे और एक इख्तियारी तब्दीली पढ़ेंगे। उनको फिर हम एग्ज़ाम्पल्स में उसका एप्लीकेशन करके उसको ज़रा जहन नशीन कर लेंगे। उसके बाद जो बाकी इख्तियारी तब्दीलियाँ हैं उनका मुताला करेंगे। तो महमूजुल फ़ा जब हम पढ़ रहे हैं तो इसका मतलब है कि फ़ा कलमे पर अगर हमज़ा आए, वो हमज़ा साकिन भी हो सकता है और मुतहर्रिक भी हो सकता है कि उस पर अलामत सुकून भी हो सकती है, और फ़तहा ज़म्मा कसरा भी हो सकती है। तो पहला उसूल जो है कि फ़ा कलमे पे जो हमज़ा है वो अगर साकिन है और उससे पहले भी हमज़ा है और वो मुतहर्रिक है, ये एक सिचुएशन है पिक्यूलियर। दो कंडीशंस हैं, इन दोनों कंडीशन को पहले जहन में पकड़े। तब्दीली क्या होगी वो हम बाद में देखेंगे। ये दो कंडीशंस एग्जिस्ट करेंगी तब वो तब्दीली होगी जो हमने पढ़ना है कि फ़ा कलमे का हमज़ा जो है वो साकिन है और उससे पहले भी हमज़ा है और वो मुतहर्रिक है। ये सिचुएशन जब होगी तब वो तब्दीली होगी जिसे हम कहते हैं लाजमी तब्दीली। तब्दीली क्या होगी अभी हमने देखना है। फ़िलहाल ये जहन नशीन करें कि इस सिचुएशन में जो तब्दीली है वो लाजमी है। दूसरी सिचुएशन ये है कि फ़ा कलमे पे जो हमज़ा है ये साकिन है, लेकिन उससे पहले कोई भी हरफ है। डैश का मतलब है कोई भी हर्फ, और वो मुतहर्रिक है, ज़बर है, पेश है, ज़ेर है या ज़ेर है। इस सूरत में जो तब्दीली होगी ये इख्तियारी है। फिलहाल ये दो कवायद हमने पढ़ने हैं, इनकी एप्लीकेशन समझनी है, उसके बाद फिर हम आगे चलेंगे। ये जो सिचुएशन है कि फ़ा कलमे का हमज़ा साकिन है और उससे माक़बल भी हमज़ा है जो कि मुतहर्रिक है, तो उस सूरत में क्या होगा?
یہ حمزہ جو ہے حمزہ فا یہ حرکت کے مناسب حرف میں تبدیل ہو جائے گا. یعنی اگر فتحہ ہے تو حمزہ نہیں رہے گا بلکہ الف ہو جائے گا. کل میں آپ کو بتا چکا ہوں حمزہ اور الف کا فرق. اگر ما قبل ضمہ ہے تو حمزہ نہیں رہے گا, واو میں تبدیل ہو جائے گا. کسرہ ہے تو حمزہ نہیں رہے گا, یا میں تبدیل ہو جائے گا. اور اگر یہ سچویشن ہے کہ حمزہ فا جو ہے وہ ساکن ہے, ما قبل حمزہ کے علاوہ کوئی اور حرف ہے جو کہ متحرک ہے, اس وقت چاہے آپ اسے فعل صحیح کی طرح استعمال کر لیں اور چاہیں تو حمزے کو حرکت کے مناسب حرف میں تبدیل کر دیں, دونوں درست ہے. اب ہم نے اس کی اپلیکیشن دیکھنی ہے, لیکن اپلیکیشن دیکھنے سے پہلے یہ نوٹ کر لیں کہ حمزہ ساکن کے ماقبل حمزہ ہو اور اس پہ فتحہ ہو تو یہ جو الف میں تبدیل ہوگا تو پھر اس کو لکھا کس طرح جائے گا. اس کے لکھنے کے 3 طریقے ہیں. ایک طریقہ ہے یہ آ, دوسرا طریقہ ہے آ, اور تیسرا طریقہ ہے آ. یہ 2 طریقے جو ہیں یہ آپ کو صرف قرآن مجید میں ملیں گے. عام عربی میں یا اردو میں اس کو لکھنے کا رواج نہیں ہے, یہ قرآن مجید کا خاص املا ہے. اور یہ جو ہے یہ عام عربی میں بھی لکھا جاتا ہے, عام اردو میں بھی لکھا جاتا ہے, قرآن مجید میں بھی کہیں کہیں ہے. اب صرف صغیر سمجھتے ہیں آپ لوگ؟ ابھی تک جو آپ نے گردانیں یاد کی ہیں 14 صیغوں والی, وہ کہلاتی ہیں صرف کبیر. اور صرف صغیر جو ہے اس میں صرف 6 صیغے لیتے ہیں. ماضی, مضارع, فعل امر, اسم الفاعل. میں چھوٹا مختصر لکھ رہا ہوں تاکہ لائن زیادہ کراس نہ ہو. فاعل اسم الفاعل مطلب ہے. مفعول اور مصدر. یہ 6 ہو گئے کہ نہیں؟ 6 ہو گئے. ماضی, مضارع, فعل امر, اسم الفاعل, اسم المفعول اور مصدر بولیں تو یہ کہلاتی ہے صرف صغیر. اور تعلیلات میں ہم کہیں کہیں ہمیں صرف کبیر پہ جانا پڑے گا, ورنہ زیادہ تر ہمارا گزارا جو ہے وہ صرف صغیر سے ہو جائے گا. تو اب یہ 2 قواعد ہم نے سیکھے ہیں, لازمی تبدیلی کے اور اختیاری تبدیلی کے. ان کی اپلیکیشن ہم صرف صغیر میں کریں گے. اور لفظ ہم لے رہے ہیں امنا یا امنو. باب سمع سے آتا ہے, حمزہ, میم, نون مادہ ہے. باب سمع سے آتا ہے تو اس لیے اس کا ماضی کیا بنے گا؟ بولیں, امانا نہیں, امینا. اچھا 1 منٹ, پہلے اس کے وزن لکھنے ہیں ہم نے. اصل میں ہم نے چلنا ہے وزن کے حساب سے. پہلے ہم نے صحیح لفظ بنانا ہے, پھر دیکھنا ہے کہ اس میں تبدیلی ہوگی کہ نہیں ہوگی, اور تبدیلی ہوگی تو کیا ہوگی. تو اس لیے باب سمع کا ماضی کا وزن ہے فاعلا, یفعلو, اور امر کیا بنے گا؟ فتح ہے نا, اس لیے حمزۃ الوصل پہ کسرہ آئے گی. یفعل
اور فاعلون کے وزن پر فعل اسم الفاعل آئے گا فاعلون. مفعولون کے وزن پر مفعولن. مصدر آپ پڑھ چکے ہیں کہ ثلاثی مجرد میں مصدر کا کوئی خاص وزن یا کوئی خاص قاعدہ نہیں ہے. تو چونکہ ہم امنا یا امنو لے رہے ہیں، اس کا مصدر آئے گا فعلن کے وزن پر. اوزان آ گئے سامنے. اب اس مادے کو یہاں فٹ کریں. پہلے صحیح لفظ بنا لیں. کیا بنے گا؟ آمینہ یا منو اور ایمن اور سوری ایمن. ذرا کریکشن ذرا زور سے کیا کریں. آمین ٹھیک ہے. اچھا مامون ٹھیک ہے. امن. اب یہ صحیح شکلیں ہمارے سامنے آ گئیں. اب جو دو قاعدے ہم نے پڑھے ہیں اس کو اپلائی کرتے ہوئے یہاں پہ کوئی تبدیلی درکار ہے؟ بولیں. نہیں. وجہ بتائیں کیوں؟ حمزہ کے ماقبل کچھ بھی نہیں ہے. دوسری بات ہم نے اب تک جو پڑھا ہے وہ یہ پڑھا ہے کہ حمزہ ساکن ہو. ساکن بھی نہیں ہے، متحرک ہے. اس لیے نو چینج، یہ ایز اٹ از استعمال ہوگا. نو چینج. یہاں پہ کوئی تبدیلی ممکن ہے؟ حمزہ ساکن ہے، ما قبل حمزہ کے علاوہ دوسرا حرف ہے جو کہ متحرک ہے. اس لیے جو اختیاری قاعدہ ہے وہ استعمال ہوگا کہ چاہیں تو یأمنو بھی استعمال کر سکتے ہیں، اور تبدیل ہوگا تو کیا بنے گا؟ یامنو. یہ اس کو جیم جو ہے اس کا مطلب ہے جائز، یعنی اختیاری تبدیلی ہے، جائز ہے. ہاں جی، بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں؟ کوئی برف پگھل رہی ہے؟ اچھا. اس میں میم کے ساتھ یا لگا تو کھڑی زبر بھی لگا سکتے ہیں. کون سی میم کے ساتھ؟ یہ جو نیکسٹ عین کلمہ ہے یہاں. ہاں جی، عین کلمہ تو میم ہے. ہاں جی، اس کے ساتھ یا لگا کے اوپر کھڑی زبر لگا کے. اچھا، وہ املے کی بات ہے، وہ ابھی نہ کریں، ابھی قاعدے پہ چلیں. املا وہ بات کی بات ہے، اور اگر وہ املا سیکھنا ہے. میرا املا بہت کمزور ہے. انگریزی میں بھی اسپیلنگ بہت مسٹیک کرتا ہوں، اردو میں بھی کرتا ہوں، عربی تو خیر. تو اگر املا سیکھنا ہے تو حافظ احمد یار صاحب نے وہ لکھے ہوئے ہیں، کیا نام ہے اس میں، لغات و راب القرآن جو چھپے ہیں، اس میں کیا نام ہے رسالے کا؟ حکمت قرآن میں چھپے ہیں، وہ لے لیں. اس میں رسم اور املا سب چیزیں ہیں. فی الحال قاعدے پر ہیں. اب یہ بتائیں کہ یہاں کوئی تبدیلی ہوگی؟ لازمی ہوگی. وہ پہلی سچویشن ہے، حمزہ ساکن ہے اور ما قبل حمزہ ہے جو کہ متحرک ہے. یہ چونکہ کسرہ ہے اس لیے لازماً حمزے کو ہمیں یا میں بدلنا پڑے گا. تو ہم کہیں گے ایمن، اور یہ ہے لازمی تبدیلی. اس میں کوئی تبدیلی ہوگی؟
اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہوگی. کیوں؟ حمزہ متحرک بھی ہے اور ما قبل کچھ بھی نہیں ہے. البتہ اس کو اس طرح نہیں لکھا جائے گا بلکہ وہ جو 3 طریقے میں نے بتائے ہیں آپ کو. اس طرح لکھیں گے, لیکن جہاں تک تبدیلی کا تعلق ہے تو تبدیلی کوئی نہیں ہوگی, یہ ایز اٹ از رہے گا. یہاں پہ اختیاری اس لیے کہ حمزہ ساکن ہے فا کلمے کا, ما قبل دوسرا حرف ہے جو کہ متحرک ہے, تو چاہے تو اسی طرح استعمال کر لیں اور چاہیں تو مامون یہ بھی جائز ہے. اس میں کوئی چینج ہوگی؟ نہیں ہوگی, اس لیے کہ حمزہ متحرک بھی ہے, ساکن نہیں ہے, اور ما قبل کچھ بھی نہیں ہے, اس لیے یہ ایز اٹ از رہے گا.